سرکاری ہسپتال کے اس تنگ بدبودار اور روشنی سے محروم گائنی وارڈ میں قدم رکھتے ہی سمرا کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل کانپ رہی تھی۔ نہیں، دراصل اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پوری دنیا جیسے گھوم رہی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی بے رحم بارش، جیسے آسمان بھی اس پر رحم نہیں کر رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ بھیگا ہوا تھا، جوتے کیچڑ میں لتڑے ہوئے تھے، اور آنکھیں وہ ایک عرصے سے خشک کر چکی تھی۔ آنسو تو تب نکلتے ہیں جب اندر کچھ باقی ہو۔ بہن، اس نے نرس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو فائلیں الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ نرس نے پلٹ کر دیکھا، اوپر سے نیچے تک اس نظر میں وہ سب کچھ تھا جو سمرا سالوں سے برداشت کرتی آئی تھی۔ غریبی کو دیکھنے کا وہ مخصوص انداز، جیسے انسان نہیں مسئلہ کھڑا ہو سامنے۔ کیا ہے؟ نرس نے روکھے پن سے پوچھا۔ بہن، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے 2 ہفتے پہلے۔ مجھے بھی یہاں اس طرح رجسٹر ہونا ہے کہ میں بیوہ ہوں۔ سمرا کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، الفاظ جیسے حلق میں پھنس رہے تھے۔ نرس نے اسے ایک لمحے کو دیکھا، پھر فائل لے کر کاؤنٹر پر پٹک دی۔ تم لوگ ہر وقت یہی کرتے ہو، جھوٹی وجوہات بتا کر سرکاری سہولتیں ہتھیانا چاہتے ہو۔ سمرا کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وارڈ کے باہر لمبے کوریڈور میں سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس ایک شخص ہاتھ جیب میں ڈالے چل رہا تھا۔ اس کی چال میں وہ خاموش تکبر تھا جو صرف انہی لوگوں کو ہوتا ہے جنہیں معلوم ہو کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں ان پر ٹک جاتی ہیں۔ وہ ہسپتال کا نیا ڈائریکٹر تھا، ارسلان خان۔ ارسلان خان جس کا نام سنتے ہی لوگ سیدھے ہو جاتے تھے۔ ارسلان خان جس سے اس شہر کے بڑے بڑے نام آنکھ ملانے سے ڈرتے تھے۔ وہ گائنی وارڈ کے معائنے کے لیے آیا تھا، محض ایک فارمیلٹی، لیکن دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے بس رونا شروع کر لو تو سب مان لیں گے؟ یہاں ہر روز ایسے لوگ آتے ہیں۔ اور پھر ایک اور آواز، کمزور نہیں، ٹوٹی ہوئی، لیکن اس ٹوٹی ہوئی آواز میں بھی کچھ تھا، کوئی چنگاری جو بجھنے سے انکار کر رہی تھی۔ بہن، آپ کو ثابت نہیں کرنا کہ میں سچ بول رہی ہوں یا جھوٹ، یہ فائل دیکھیں، یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، یہ نکاح نامہ ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کو منانے کا، کیونکہ ابھی باہر میری بچی بھوکی بیٹھی ہے۔ ارسلان رک گیا۔ بچی؟ سمرا کی بات پر نرس ایک لمحے کو خاموش ہوگی، پھر دوبارہ بدتمیزی پر اتر آئی۔ تو اپنی بچی کو لے کر ڈسٹرکٹ آفس جاؤ، یہاں میرا کام درخواستیں سننا نہیں۔ اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ارسلان کندھا سیدھا کیے قدم ناپتا اندر داخل ہوا۔ نرس نے دیکھا اور رنگ اڑ گیا۔ سر، آپ یہاں؟ یہاں ہی تو کام ہے میرا، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور سمرا کی طرف دیکھا۔ سمرا نے پلٹ کر دیکھا اور پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ اس شخص کی نظر میں غریبی کو دیکھنے کا وہ روایتی انداز بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، بس دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی کتاب پڑھتا ہو۔ آپ کی فائل یہاں جمع ہوگی، اس نے نرس سے کہا۔ ابھی؟ سمرا باہر نکلی تو ہسپتال کی سیڑھیوں پر ایک ننھی سی بچی بیٹھی تھی، 4 سال کی، گھنگریالے بالوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ ماں ہم۔ سمرا نے بچی کو گود میں اٹھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ میاں، بس تھوڑا اور حوصلہ دینا، بس تھوڑا سا اور۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص نے آج اس کی فائل جمع کروائی وہ اس کی زندگی میں ایک طوفان بن کر آنے والا ہے، ایک ایسا طوفان جو توڑنے نہیں جوڑنے آئے گا۔ ارسلان خان کی زندگی میں سب کچھ طے تھا، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں، لیکن کچھ چیزیں طے نہیں ہوتی، وہ بس ہو جاتی ہیں۔ 3 دن بعد جب اس کی گاڑی ہسپتال کی پارکنگ سے نکلی تو اس نے دیکھا وہی عورت سیڑھیوں کے پاس کھڑی، ہاتھ میں ناشتے کا ڈبہ، آنکھوں میں وہ تھکاوٹ جو نیند سے نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ وہی بچی تھی، ماہم، جو اب اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہسپتال کی دیوار پر لگے پرانے پوسٹر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کا ڈرائیور گاڑی آگے بڑھاتا رہا، لیکن اس نے روکنے کو کہا۔ سر، رکو۔ وہ گاڑی سے اترا، سیدھا سمرا کے پاس گیا۔ سمرا نے اسے دیکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کے وہ جانتی تھی اس طرح کے چہرے، صاف، پر اعتماد، مہنگے، یہ لوگ مفت میں مدد نہیں کرتے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اپنا کام، سمرا نے سیدھا جواب دیا۔ ہسپتال میں ملازمت ڈھونڈ رہی ہیں؟ سمرا چونکی۔ اس نے کیسے جانا؟ وارڈ بوائے نے بتایا۔ آپ نے صبح سے 3 جگہ درخواست دی ہے۔ سمرا کا جواب دینے کو جینا چاہا، لیکن سچ یہ تھا۔ ہاں، وہ کام ڈھونڈ رہی تھی۔ گھر میں چاول کا آخری کپ کل رات ختم ہوا تھا۔ ہمارے ریکارڈ روم میں ایک جگہ خالی ہے، کلریکل اسسٹنٹ کی، آپ آنا چاہیں تو کل صبح 9 بجے۔ سمرا نے اسے دیکھا، لمبا، پر اعتماد، بلا وجہ کا مددگار، اور یہی چیز اسے مشکوک لگی۔ کیوں؟ ارسلان نے ایک لمحے کو وہ رکا، پھر کندھے اچکائے۔ کیونکہ اچھے ملازمین ملنا مشکل ہے، اور وہ واپس گاڑی کی طرف چل پڑا۔ رات کو سمرا نے ماہم کو سلایا، گانا گاتے گاتے جو اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا، جو اس کی ماں کی ماں نے اس کو سکھایا تھا۔ ٹوٹے گھروں میں لوریاں کبھی نہیں مرتی۔ ماہم سوئی تو سمرا چھت پر آئی، آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ فرحان، تم چلے گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بچی تمہاری امانت ہے، اسے میں کبھی تھکنے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔
آنکھ سے ایک آنسو ڈھلکا اور وہ اسے پہنچنے کی زحمت بھی نہ کی۔ کچھ آنسو پہنچنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ بس بہتے ہیں اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ریکارڈ روم میں پہلا دن سمرا کے لیے آسان نہیں تھا۔ فائلوں کے انبار، پرانے ریکارڈ، ٹوٹے ہوئے کمپیوٹر اور ساتھ میں وہ نظریں جو پوچھتی تھی یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ لیکن سمرا نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، سر جھکا کر کام شروع کیا اور سر اٹھانے کی فکر نہیں کی۔ دوپہر کو جب کینٹین میں سب چائے پی رہے تھے، وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی ایک پرانی فائل ٹھیک کر رہی تھی۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ارسلان دروازے میں کھڑا تھا۔ گھر سے لائی ہوں، اس نے سیدھا جواب دیا، حالانکہ جھوٹ تھا، گھر میں لانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ارسلان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، وہ نظر جو سوال نہیں کرتی، بس سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ہی کہا اور چلا گیا۔ 5 منٹ بعد چپراسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک ٹفن رکھ دیا۔ نمرا نے پوچھا، کس نے بھیجا؟ اس نے جواب دیا، سر نے۔ سمرا نے ٹفن کو دیکھا، لمبے عرصے کو دیکھا، پھر ڈھکن بند کر دیا۔ سمرا نے ٹفن کو دیکھا، کافی دیر کے لیے اس کو دیکھا اور پھر ڈھکن بند کر دیا۔ میں کسی کا احسان نہیں لیتی۔ شام کو جاتے وقت ارسلان نے اسے راداری میں روکا۔ ٹفن واپس کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے طلب نہیں کیا تھا، سمرا نے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا۔ میں نے ملازمت دی، احسان نہیں کیا۔ تو ملازمت کا شکریہ، احسان کا نہیں، سمرا نے جواب دیا اور چل دی۔ ارسلان وہیں کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو سالوں میں پہلی بار آئی تھی اور خود اسے اس کا احساس نہیں ہوا۔ وقت گزرتا رہا، ہفتے، مہینے۔ سمرا ہر روز آتی ٹھیک وقت پر اور ہر روز جاتی کام ختم ہونے پر۔ نہ کسی سے لمبی بات کرتی، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی فرمائش۔ وہ اپنے کام میں اتنی ڈوبی ہوئی رہتی کہ باقی دنیا جیسے دھندلی ہو جاتی۔ لیکن ارسلان نے محسوس کیا کہ وہ روزانہ ریکارڈ روم کی طرف سے گزرتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، سمرا شیشے کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ تاثر تھا جو کسی کے کھوئے ہوئے کو سوچتے وقت ہوتا ہے۔ ارسلان رک گیا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ سمرا چونکی۔ کچھ نہیں۔ بارش سے ڈر لگتا ہے؟ سمرا نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں نہیں مسکرائیں۔ نہیں، بارش سے نہیں، جب بارش ہوتی ہے تو فرحان کی یاد آتی ہے، اس نے بغیر سوچے کہا اور پھر خود چونک گئی کہ یہ اس نے کیوں بتایا؟ ارسلان خاموش رہا۔ وہ بارش میں ماہم کے ساتھ کھیلتے تھے، اسے چھتری نہیں دیتے تھے، کہتے تھے بارش رحمت ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک پل کی خاموشی، وہ ٹھیک کہتے تھے، بس اتنا، ارسلان نے کہا اور چلا گیا۔ لیکن وہ الفاظ سمرا کے ذہن میں رات بھر گونجتے رہے۔ اگلے دن ارسلان نے آفس میں اپنے اسسٹنٹ کو بلایا۔ سمرا کی فائل لاؤ۔ اسسٹنٹ فائل لے آیا۔ ارسلان نے پڑھی اوپر سے نیچے تک، شوہر کا نام، انتقال کی تاریخ، بچی کی عمر، گھر کا پتہ۔ وہ پتہ پڑھ کر اس کی آنکھیں رکیں۔ پرانی بستی، شہر کا وہ حصہ جہاں سڑکوں پر روشنی نہیں ہوتی اور گلیوں میں نالے بہتے ہیں۔ وہ وہاں رہتی ہے اور ہر روز اتنی دور سے آتی ہے، بچی کو کہاں چھوڑتی ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا اور اسے خود معلوم نہ ہوا کہ یہ ذمہ داری کا احساس ہے یا کچھ اور۔ ایک صبح سمرا نے آ کر کہا، سر مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے۔ کیوں؟ ماہم بیمار ہے۔ ارسلان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو ماں کبھی چھپائے نہیں چھپا سکتی تھی۔ کتنا بخار ہے؟ رات بھر سے تھا، اب تھوڑا کم ہے، لیکن ٹھیک ہے گھر جائیں۔ اس نے بیچ میں بات کاٹ دی، آج کی تنخواہ نہیں کٹے گی۔ سمرا نے اس کی طرف دیکھا، شکریہ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ نہ آئے، بس آنکھوں میں کچھ چمکا اور وہ مڑ گئی۔ اس دن شام کو ارسلان اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا کہ ڈرائیور نے پوچھا، سر گھر چلیں؟ نہیں، پرانی بستی چلو۔ ڈرائیور حیران رہا لیکن کچھ نہ بولا۔ گلیاں تنگ تھیں، گاڑی مشکل سے ان گلیوں میں داخل ہوئی۔ ارسلان نے باہر نکل کر وہ پتہ ڈھونڈا، ایک چھوٹا سا مکان، دروازے پر پرانا تالا، دیوار پر بچے کی ہاتھ سے بنی تصویر، شاید ماہم نے بنائی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچا اور پھر رک گیا۔ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ کوئی جواب نہ تھا، بس ایک بے چینی تھی جو پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کے سینے میں رہنے لگی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ ایک میڈیکل سٹور سے بخار کی دوائیں خریدیں، بچے کے لیے کچھ چیزیں اور رنگین ڈبے میں پیک کریں اور چپراسی کے ہاتھ سمرا کے گھر بھجوا دیں۔ اگلے دن جب سمرا آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی ڈبہ تھا۔ یہ آپ نے بھیجا تھا؟ ارسلان نے فائل سے نظر اٹھائی۔ نہیں، سمرا نے اسے دیکھا۔ جھوٹ بہت برا لگتا ہے۔ ارسلان کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آئی، وہ خالص غیر ارادی مسکراہٹ تھی جو سالوں میں پہلی بار کسی کی وجہ سے آئی تھی۔ ماہم کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، صبح اٹھ کر آپ کے لیے دعا کی اس نے۔ ارسلان کا دل ایک لمحے کو رک گیا اور پھر بے خیالی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی زور سے۔ ارسلان کی زندگی میں ایک رات آئی جس نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ ہسپتال میں آگ لگ گئی، چھوٹی سی ریکارڈ روم کے قریب، لیکن خطرناک۔
काफ़ी खतरनाक। सब लोग भागे लेकिन समरा अंदर रही। अरसलान ने किसी से सुना और दौड़ लगा दी। समरा, उसकी आवाज़ में वो कुछ था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। खौफ, किसी और के लिए खौफ। धुएं से भरे कमरे में उसने देखा समरा एक पुरानी फाइल बचाने की कोशिश कर रही थी। मरीजों के रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में महफूज नहीं थे। छोड़ो इसे, उसने कहा और उसका बाजू पकड़ा। नहीं, इन लोगों के रिकॉर्ड हैं। अगर ये जल गए तो उन गरीबों का इलाज नहीं होगा, उनकी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। अरसलान ने एक लम्हे को रुका, फिर खुद आगे बढ़ा और फाइलें उठा ली। दोनों ने मिलकर फाइल्स बाहर निकाल ली। बाहर आकर समरा खांसते खांसते बैठ गई, आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए, चेहरा राख से अटा हुआ। और अरसला ने पहली बार महसूस किया कि उसके सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बैठी है, जो खूबसूरत इसलिए नहीं थी कि उसका चेहरा साफ है, बल्कि इसलिए कि उसका दिल साफ है। पागल हो तुम, उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन आवाज़ में गुस्सा नहीं था, फिक्र थी। शायद, समरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और वह मुस्कुराहट अरसलान के सीने में उतर गई। उस रात अरसलान बहुत देर तक सो न सका। छत को घूरता रहा, गोया छत जैसे घूम रही थी। नहीं, दरअसल उसका दिमाग घूम रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? वो जानता था, वो बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन कबूल करना आसान नहीं था। अरसलान खान, जिसने कभी किसी को दिल के करीब नहीं आने दिया, आज एक टूटी हुई गरीब बेवा औरत के बारे में सोच रहा था, और ये सोचता रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ रिश्ते बनते नहीं, हो जाते हैं, बगैर इजाज़त, बगैर ऐलान, बगैर किसी लम्हे के जैसे शुरुआत कहा जा सके। बस एक दिन मालूम होता है कि कोई है और उसके बगैर कुछ अधूरा है। अरसलान को ये एहसास हुआ जब एक हफ्ते के लिए वो कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गया। 7 दिन, और हर दिन उसने रिकॉर्ड रूम में फ़ोन किया। कोई फाइल चाहिए थी, उसके बहाने। समरा ने तीसरे दिन पूछा, सर आप कॉन्फ्रेंस में हैं, वहाँ से फाइल का क्या काम? अरसलान के पास जवाब नहीं था। जब आप नहीं होती तो रिकॉर्ड रूम का काम कौन करता है, ये उसने कहा, लेकिन उसका मतलब कुछ और था। और शायद समरा ने भी ये समझा, क्योंकि लाइन पर एक लंबी खामोशी आई। काम हो जाता है, समरा ने आहिस्ता से कहा। और तुम ठीक हो? हाँ। और माहम? इस बार समरा की आवाज़ बदली, काफ़ी नरम हो गई, जैसे बर्फ़ पिघले। वो आज आपके बारे में पूछ रही थी। अरसलान के सीने में जो हुआ वो कहना मुश्किल है, बस एक गर्मी सी थी। वो एक गर्मी जो किसी का इंतज़ार ख़त्म होने पर होती है। वापसी पर वो सीधा अस्पताल गया। घर जाने से पहले समरा मिल गई, जाने की तैयारी में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की नज़रें झुक गईं। आप आ गए सर? समरा ने पूछा। हाँ। और फिर खामोशी छा गई। माँ, हमने आपके लिए कुछ भेजा है। उसने बैग से कागज़ निकाला, रंगीन पेंसिलों से बनी तस्वीर, एक बड़ा आदमी, एक छोटी बच्ची और एक औरत, और ऊपर लिखा था टेढ़े मेढ़े अल्फाज में, हमारा घर। अरसलान ने तस्वीर हाथ में ली और पहली बार उसकी आंखें भीग गईं। उसने अपनी आंखें छुपा लीं, लेकिन समरा ने उसे देख लिया, और समरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और चल दी। लेकिन उसके कदमों में आज वो बोझ नहीं था जो पहले हमेशा रहता था। अस्पताल में सरगोशियाँ होने लगीं। डायरेक्टर साहब इस बेवा पर मेहरबान हैं। आखिर क्यों? अरसलान की माँ ने फ़ोन किया। अरसलान, ये क्या सुन रही हूँ? एक बेवा मुलाजमा? अम्मी, अभी नहीं। उसने उनकी बात काट दी, लेकिन आवाज़ में वो काटना थी जो अमूमन होती थी। और समरा? समरा के मोहल्ले वालों ने ताने दिए। अरे, इतनी अच्छी मुलाजमत मिली, ज़रूर कोई बात है। समरा ने कुछ ना कहा, क्योंकि जवाब देना उसने कब का छोड़ दिया था। लेकिन रात को तकिए से लिपट कर उसने खुद से पूछा, समरा, तुम कहाँ जा रही हो? एक दिन अरसलान ने उसे बुलाया, ऑफिस में, दरवाज़ा बंद करके। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। समरा ने उसे देखा, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन चेहरे पर कोई तासुर ना आया। मैं जानता हूँ ये वक्त ठीक नहीं है, तुम अभी बहुत थकी हुई हो, बहुत कुछ सहा है तुमने, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझ सकता। समरा खामोश रही। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि माहम को बाप की ज़रूरत है, और तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो तुम्हारे साथ हो। मैं किसी की ज़रूरत नहीं महसूस करती, समरा ने जवाब दिया, लेकिन आवाज़ कांप रही थी। जानता हूँ, इसीलिए मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा कि तुम क्या चाहती हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ, अगर कभी ज़रूरत पड़े। खामोशी छा गई फिर। समरा की आंखें भर आईं, लेकिन वो पलकें झपका कर उन्हें खुश कर गई। ये कमज़ोरी नहीं है, रोना, अरसला ने आहिस्ता से कहा। मैं जानती हूँ सर, लेकिन अभी नहीं, समरा ने ये कहा और उठ गई। कुछ दुआएं बच्चे मांगते हैं और अल्लाह कबूल कर लेता है, बगैर बताए। माम को अरसलान का पता नहीं था, लेकिन वो हर रात सोते वक्त दुआ मांगती, अल्लाह मियाँ, मामा को कोई दोस्त देना जो हमें कभी ना छोड़े। एक इतवार अरसलान ने समरा को मैसेज किया, क्या मैं माम से मिल सकता हूँ? समरा ने लंबे वक्त तक जवाब ना दिया।
پھر لکھا، ٹھیک ہے۔ وہ آیا، ہاتھ میں رنگین پینسلوں کا ایک بڑا ڈبہ لیے ہوئے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ماہم کو رنگ پسند ہے۔ ماہم نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے دوائیں بھیجی تھیں؟ ارسلان نے سمرا کی طرف دیکھا۔ سمرا نے نظریں چرا لیں۔ ہاں میں وہی ہوں، ماما نے آپ کا شکریہ نہیں کیا تھا۔ وہ ایسی ہیں، لیکن میں نے دعا میں کیا تھا۔ ارسلان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ماہم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف بچوں میں ہوتی ہے، بالکل معصوم، بالکل سچی۔ شکریہ؟ دعا کا شکریہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ماہم نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ آگے بڑھایا۔ دوست بنیں گے آپ ہمارے؟ ارسلان کا گلا بھر گیا۔ ہاں ضرور۔ کچھ فیصلے لمحوں میں نہیں ہوتے، مہینوں میں ہوتے ہیں، خاموشیوں میں ہوتے ہیں اور نظروں میں ہوتے ہیں۔ ارسلان کی ماں آئی اور انہوں نے سمرا کو دیکھا۔ سمرا نے انہیں سلام کیا، سر جھکا کر، نہ حقارت سے نہ التجا سے، بس بہت ہی ادب سے۔ ارسلان کی ماں خوش ہوئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سمرا نے چائے بناتے وقت پوچھا کہ چینی کم دیں گی یا بغیر چینی۔ اسے یہ یاد تھا کیونکہ ارسلان نے بتایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ماہم نے آ کر انہیں دادی کہا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ ارسلان کی شادی کبھی نہیں ہوئی تھی اور یہ لفظ انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ رات کو واپس جاتے ہوئے ارسلان کی ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، اس لڑکی میں وہ چیز ہے جو تجھے چاہیے، وہ چیز جو میں سالوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا چیز؟ خودداری، جو محبت مانگتی نہیں کماتی ہے۔ اور ارسلان نے وہ رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ تصویر دیکھی جو ماہم نے بنائی تھی، ہمارا گھر، اور اس نے بھی فیصلہ کیا۔ اگلی صبح وہ ریکارڈ روم کے دروازے پر آیا۔ سمرا اپنے کام میں مصروف تھی۔ سمرا، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہو گی، کہ یہ ٹھیک نہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تم اکیلے ٹھیک ہو، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم واقعی اکیلے ہو یا اکیلے رہنے کی عادت ڈال لی ہے۔ سمرا کے ہاتھ رک گئے۔ اس کی آنکھیں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار اس نے انہیں نہیں روکا۔ عادت ڈال لی تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو اب ڈالنے کی ضرورت نہیں، ارسلان نے کہا، اور اس کے لہجے میں وہ یقین تھا جو پہاڑ جیسا ہوتا ہے، جو ہلتا نہیں ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا، سادہ سا، چھوٹا سا، بس کچھ لوگوں کے سامنے۔ ماہم نے نئی فراک پہنی، گلابی رنگ کی، کیونکہ ارسلان نے خود پوچھا تھا کہ کون سا رنگ پسند ہے۔ اور جب مولوی صاحب نے قبول ہے پوچھا، سمرا نے ایک لمبا سانس لیا، فرحان کو یاد کیا، اس کی معصوم آنکھوں کو، اس کی ہنسی کو، اور پھر دل ہی دل سے کہا، فرحان، تم نے کہا تھا بارش سے نہیں ڈرنا، رحمت ہے وہ، تو آج جو ہو رہا ہے یہ بھی رحمت ہے، اور میں ڈروں گی نہیں۔ قبول ہے۔ ارسلان نے ماہم کو گود میں اٹھا لیا، بچی نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ پکا؟ پکا۔ اس رات سمرا چھت پر آئی، وہی چھت، لیکن اکیلی نہیں، ارسلان اس کے ساتھ تھا۔ خاموشی سے، بغیر کچھ کہے۔ آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے، اور نیچے ماہم کے کمرے سے آواز آئی، وہی لوری جو نانی نے سکھائی تھی، جو ماں نے گائی تھی، اور جو اب ماہم خود گنگنا رہی تھی نیند میں۔ سمرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ رو لو، ارسلان نے آہستہ سے کہا، آج کوئی دیکھ نہیں رہا، بس میں ہوں، اور میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور اس رات پہلی بار سمرا نے خود کو ٹوٹنے دیا، اور ٹوٹ کر پہلی بار محسوس کیا کہ وہ مکمل ہے۔ کچھ رشتے مکمل ہوتے ہیں، وقت سے نہیں، ایمان سے۔ کچھ گھر بنتے ہیں اینٹوں سے نہیں، دعاؤں سے۔ اور کچھ محبتیں آتی ہیں، منتخب نہیں کی جاتی، بس اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے آتی ہیں۔